اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 10 بدلتے رشتے۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ ارشد آپ اتنا چاہتے ہیں مجھے آج سے پہلے کبھی پتہ ہی نہ چلا۔ نگینہ جو کچھ تمہارے آنے کے بعد مجھے حاصل ہوا ہے، تمہارے آنے سے پہلے میں یہ نہ تھا جو آج ہوں، اور تمہاری بدولت ہی ہوں۔ ارشد ہاتھ میں نگینہ کو ہاتھ لیے محور گفتگو تھا۔ دروازے پر دست ہونے لگی۔ پتہ چلا کہ صبح کے 6 بج چکے ہیں۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں بھی ہو جاتا ہوں، مہمانوں کے استقبال کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ارشد نگینہ کا ہاتھ نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے بولی، جی ہسبینڈ صاحب اب آپ جائیں، پہلے فریش ہو جائیں، بعد میں ہو جاؤں گی۔ ایک ہی دستک کے بعد دروازے پر دوبارہ دستک نہ ہوئی۔ شاید کوئی وقت کا بتانا چاہتا تھا۔ نگینہ کی ہر رات اب رنگین راتوں میں ڈھلنے لگی تھی۔ امی جان دوائی کا وقت ہو چکا ہے۔ نگینہ نے آفس جانا بند کر دیا تھا۔ ارشد نے کہا تھا اگر جوائن کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ نگینہ اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا چاہتی تھی۔ بس نگینہ نے آفس کو الوداع کہہ دیا تھا۔ زبیدہ نگینہ سے نفرت کرتی تھی۔ زبیدہ کے دل میں یہ وہم تھا کہ ارشد اب بدل چکا ہے اور جورو کا غلام بن کر رہ گیا ہے، مگر نگینہ کا دل صاف تھا۔ نگینہ زبیدہ کے کمرے میں جا کر زبیدہ کو سہارا دیتے ہوئے دوائی کے لیے اٹھا رہی تھی۔ منہ چڑھاتے ہوئے زبیدہ تکیے پر کمر ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ نگینہ گولیاں ساس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئے کہنے لگی، امی طبیعت کیسی ہے؟ ان سے مطلب تم بس اپنا کام کرو، میری فکر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا۔ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اسے قید کرنا چاہتی ہو۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ زبیدہ کا غصہ بہت پرانا ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ امی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ارشد نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے ہی گھر پر رکھا ہے۔ بس زیادہ باتیں نہ کرو، دوائی دو اور چلی جاؤ کمرے سے۔ نگینہ بنا کچھ بولے دوائی دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ارشد آفس سے دیر سے آتا تھا، اپنی ماں سے ملنے کا اس سے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ جی آپ پہلے سے کچھ بہتر ہے، تم دوائی وقت پہ تو دے رہی ہو نا؟ جی ارشد وقت پہ دے رہی ہوں۔ ارشد کو جیسے اب نگینہ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ نگینہ سے اس کا لہجہ تھوڑا بدل چکا تھا۔ نگینہ کیا بات ہے؟ ارشد اکھڑا سا لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں نگینہ بس یوں ہی۔ ارشد اپنا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا۔ نگینہ کی بات کو اتنی خاص توجہ نہ دے رہا تھا۔ اچھا چھوڑیں ساری باتیں، تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ میری کوئی بات یاد نہیں آئی؟ ارشد نگینہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ چلو تم چینج کر آؤ۔ نگینہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ارشد صرف رات کا ہی ہم سفر ہے، اسے بس رات کو ہی کچھ پلوں کے لیے بات کرتا ہے۔ جی میں چینج کر آتی ہوں۔ نگینہ بیڈ سے اترتے ہوئے باتھ روم کی طرف چل دی۔ امی اب کیسی طبیعت ہے؟ ارشد آفس جانے کی تیاری میں تھا، امی سے ملنے کمرے میں جا کر حال احوال پوچھنے لگا۔ مل گئی فرصت، اس ناگن کے پاس ہی بیٹھے رہتے نا، ماں کا کوئی خیال ہی نہیں تھا تمہیں، بس بیگم کے پاس ہی رہنا۔ ارے امی جان کیا بات کر رہی ہیں؟ نگینہ نے کچھ کہا آپ سے بتائیں، میں اس کی ابھی خبر لیتا ہوں۔ ارشد ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے باہر جانے لگا۔ رکو ارشد، اسے مت کچھ کہنا ورنہ میری ہی برائیاں کرنا شروع کر دے گی۔ امی ہوا کیا ہے مجھے بتائیں تو صحیح۔ ارشد زبیدہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بیٹا تم غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ کر لائے ہو، اپنے اسٹینڈرڈ کو دیکھو اور اسے دیکھو کوڑے اٹھانے والی خاندان کی لگتی ہے۔ امی بس کریں، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچے گی؟ اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، میں بھی
میوش کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، نگینہ آپ کے پاس نہیں آیا کرے گی۔ بیٹا میں فکر مند ہوں کہ وہ تمہیں اس سے دور کر دے گی۔ زبیدہ جھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتے ہوئے ارشد کو پگھلانا چاہتی تھی۔ اچھا امی، مجھے کچھ دنوں کے لیے اسے اس کے میکے چھوڑ آتا ہوں، کہ آپ کا خیال میوش کر لے گی۔ ہیلو راشد، کل سے میوش کو کام پر لے آنا۔ ارشد کان پر موبائل لگاتے ہوئے راشد سے بات کر رہا تھا۔ بہت مہربانی صاحب جی، کل سے آ جائے گی۔ نگینہ آج باہر چلتے ہیں، ڈنر باہر ہی کریں گے۔ رات کو ارشد آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ نگینہ نے استباس میں سر ہلاتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ میں نے میوش کو کام پر رکھ لیا ہے، تم سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہو، تمہاری مدد کے لیے راشد کی بیٹی کو رکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ارشد غریب لوگ ہیں، یہ ان کی کم سے والدین کا سہارا بھی بن جائے گی۔ آج اس ہوٹل پہ چلتے ہیں۔ ارشد گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے نگینہ سے بولا اور ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ارشد مسلسل موبائل پہ نظریں ٹکائے موبائل پہ مصروف تھا۔ ارشد آپ تو چھوڑیں موبائل کو پلیز، جب دیکھو آپ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میری بھی بات نہیں سنتے۔ یہ لیں بیگم جی، رکھ دیا موبائل۔ ارشد موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے نگینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ ہنی مون منانے کدھر کا پلان ہے؟ نہیں ارشد، ابھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب مکمل صحت یاب ہو جائیں گی تب چلے جائیں گے۔ نگینہ ارشد کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ارشد کو صرف نگینہ کے جسم کی ہوس تھی، جبکہ نگینہ کو ارشد سے حقیقی محبت تھی۔ اچھا تم ایک کام کرو، میں 2-4 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، مگر ارشد امی کا خیال کون کرے گا؟ ارے تم اس بات کو چھوڑ دو، میوش کل سے کام پہ آ جائے گی، میں تمہیں صبح ڈراپ کر آؤں گا۔ اچھا ارشد ٹھیک ہے میری پیاری بیٹی، آؤ۔ نگینہ کی والدہ دروازہ کھولتے ہی آگے سے نگینہ کو پایا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ نگینہ کی والدہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے حال احوال طلب کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں امی، فرسٹ کلاس، پہلے کی طرح ہمارا داماد نظر نہیں آ رہا۔ امی انہیں ذرا کام تھا، نگینہ وضاحت کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ سنتے ہیں دیکھیں کون آیا ہے۔ نگینہ 2.5 ماہ بعد اپنے گھر آئی تھی۔ میرا پیارا بیٹا، باپ نے آتے ہی نگینہ کو گلے سے لگایا، ماتھا چومتے ہوئے بہت ارشد دکھائی نہیں دے رہا؟ نگینہ کے والد نے اگلا سوال ارشد کے حوالے سے کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔